السلام علیکم۔ کچھ عرصے پہلے اے ایس انصاری صاحب نے ڈاکٹر شہاب عالم صاحب کے ایک پیغام بحوالہ لحم الخنزیر اس پر ایک اعتراض کیا تھا، کہ جس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے دلیل کے ساتھ ان کو دے دیا تھا۔ اس وقت تو ان انصاری صاحب نے اس جواب میں کچھ پوچھا نہیں، لیکن لگتا ہے کہ اپنے سننے والوں کے درمیان مشہور ہونے اور اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کے لیے چند اعتراضات روایتی سوالات کی صورت میں پیش کیے ہیں، اور اس دعوے کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب قیامت تک ان کے جوابات نہیں دے سکیں گے۔ تو پہلے آپ معترض کی باتیں سنیں اور پھر ان اعتراضات کے جوابات ڈاکٹر شہاب عالم صاحب کی زبانی سنیے گا، اور دلیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی پوری سنیے گا، تاکہ اے این انصاری کے بودے پن اور روایتی ذہن سے آپ واقف ہو سکیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ مسٹر شہاب عالم صاحب، آپ کی ویڈیو کے حوالے سے میرے چند سوالات ہیں آپ پر، جن کا جواب آپ نے دینا ہے، اور آپ وہ جواب دے نہیں سکتے زندگی بھر۔ یہ میرا چیلنج۔ آ جائیے، 4 سوال میں رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ نے صرف سوالے کو دیے گئے احکام کو ناقہ کیوں کہا؟ نمبر 2، اللہ نے اپنے احکام کے لیے وہ لفظ کیوں چنا کہ سارے عرب، مسلم غیر مسلم، قدیم اور جدید، تمام عربی لٹریچر میں اس کو اونٹنی ہی سمجھا جاتا ہے، شی کیمل۔ نمبر 4، سورہ یونس میں ہے کہ جب ان لوگوں کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کر آؤ، یا اس کو بدل دو۔ 10/15، 10/15۔ پھر مزید نصیحتیں کرتے کرتے اللہ کے نبی آگے آ جاتے ہیں، آیت نمبر 19 تک آ جاتے ہیں۔ اب یہ منکرین اعتراض لگا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیت من ربہ 10/20، کہ اس پر کوئی آیت کیوں نہیں اترتی اس کے رب کی طرف سے؟ جناب کون سی آیت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ انہی اسی آیت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو سابقہ انبیاء جو ہے وہ معجزات کے طور پر دی جاتی رہی تھی، ورنہ قرآن کی آیتیں وہ سنا رہے تھے ان کو۔ 10/20۔ تو یہاں اور کون سی آیت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ذرا بتائیں گے مسٹر شہاب عالم صاحب؟ لوگوں کو بیوقوف بنانا تو بہت آتا ہے، یہ فن تو آتا ہے۔ آپ آؤ نا ذرا میدان میں۔ آپ کو تو اتنا معلوم نہیں کہ بینہ اور بیان میں کیا فرق ہے عربی لغت کے روح سے۔ آپ سے زیادہ تو، معاف کیجیے گا، آپ سے زیادہ تو وہ بچے پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں، دوسری جماعت کے بچے، وہ زیادہ جانتے ہیں، ورنہ کبھی بیٹھ کر جو ہے مذاکرہ کر لیجیے گا۔ والسلام۔ السلام علیکم۔ بعض دوستوں نے اصرار کیا ہے کہ بھئی آپ ایس انصاری کو جواب دیں، کیونکہ وہ آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں بحث برائے بحث کا قائل ہی نہیں ہوں، اور اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تو اس پر تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اپنی اپنی فہم ہے۔ آپ وہ عمل کر کے نتائج دے دیں، ہم عمل کر کے ہم وہ نتائج دیں گے۔ جس کا نتیجہ اللہ کے دیے گئے نتائج سے مل جائے وہی صحیح ہے۔ انصاری صاحب یا ان جیسے قبیل کے دوسرے لوگ اگر فتویٰ لگاتے رہے تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں۔ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ نے انکار کیا تو اللہ کے رسول نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ وہ اپنا کام کرتے رہے، تو یہ تو ہوتا رہے گا۔ آئیے ہم قرآن سے ہی بات کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہ کیا واقعی کوئی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 105 دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازم ہے، جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری سوچ ہے، تمہاری نفسیات، لا یضرکم، تمہیں کوئی ضرر نہیں دے گا، من ضل، جو گمراہ ہوا،
اذا اهتدیتم جب تم ہدایت پر ہو الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے جمیعاً اکٹھے فینبئکم پس وہ خبر دے گا تمہیں بما کنتم تعملون اس کا جو تم عمل کرتے تھے. تو بالفرض اگر کوئی کسی کو گمراہ کر بھی رہا ہے اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ رجوع پھر اللہ ہی کی طرف کرنا ہے اور اللہ پھر بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے. تو یہ اللہ ہی بتائے گا کس کا کیا عمل ہے. اب آئیے جو اعتراضات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ یوں چینج کر دیا اور اس طرح سے کر دیا، ہونا ایسا ہی چاہیے تھا. تو دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ کیا کچھ نازل کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. قرآن کے ایک اصول ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت کی کتاب کہا ہے. ہدایت کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ آ جائیے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر پہلے آپ کہ اگر آپ 23 24 25 تینوں دیکھ لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. یقینی بات ہے اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ اعلان کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے کو پسند نہیں کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے کہا جائے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے تو وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. انجام کار وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن اور کچھ ان کے بوجھ جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. خوب سن لو برا ہے جو وہ لادتے ہیں. تو یہاں بھی میں اس کا پورا ترجمہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، بس بات اسی روایتی ترجمے سے ہی سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ کوئی یہ جرم ہے ہی نہیں کہ یہ کہ اللہ جو سے وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے جو اعلان کر رہے ہیں، اور اللہ جو وہ بڑائی کرنے والوں سے تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اور جب ایسے تکبر والوں سے کہا جاتا ہے کہ رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین پہلوں کی کہانی ہے. تو اگر آپ ترجمے سے صرف پہلوں کی کہانی بنا رہے ہیں تو آپ ہی متکبرین لوگوں میں سے ہیں. اور یہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ اٹھانے کے لیے اپنا بوجھ مکمل قائمُ الدورانی کو اپنا بوجھ مکمل اٹھائیں گے جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں، چاہے میں ہوں آپ ہو یا کوئی بھی ہو، تو جو جس طرح سے سمجھ رہا ہے وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا اور مکمل اٹھائے گا قائمُ الدورانی کو. اور وہ بوجھ بھی کہ وہ بغیر علم کے اگر کسی کو گمراہ کر رہے ہیں تو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. تو جو کچھ یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں یقینی سی بات ہے اپنا اپنا عمل ہے. میں اپنا بوجھ اٹھاؤں گا، آپ اپنا بوجھ اٹھائیں گے. اب علم کے بغیر کون کام کر رہا ہے تو یہ تو قرآن ہی بتائے گا کہ میں قرآن کی آیت سے باہر بات ہی نہیں کر رہا، میں اس کو اساطیر الاولین بنا ہی نہیں رہا ہوں. آپ کہہ رہے کہ نہیں جی اسے اساطیر الاولین ہی بنا کر رکھو، تو یہ ایک الگ سی بات ہے. اب ماننے والے کیا کہتے ہیں، اسی صورت کی آیت نمبر پھر آپ اس کو دیکھ لیں 40 نمبر. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ ولدار الاخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. اور پرہیزگاروں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا، وہ بولے بہتر کلام جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اسی دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور کیا خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر. تو وکیلا اور جب کہا جاتا ہے للذین اتقوا پابندی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے احکامات کے پابند ہونے والے لوگوں کے لیے کہ ماذا انزل ربکم کیا جو تمہارے رب نے نازل کیا، قالوا خیرا وہ کہتے ہیں بھلائی ہے. للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جو خوب حسن کارانہ کام کرتے ہیں، خوب اچھائی کرتے ہیں، فی هذه الدنیا حسنۃ اسی دنیا میں اچھائی ہے، اسی دنیا میں حسن کارانہ انجام ہے. ولدار الاخرۃ خیر اور آخرت کا ٹھکانہ بہتر ہے. ولنعم دار المتقین اور ضرور نعمت ہے پابندی اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ ضرور نعمت والی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایسے انصاری نے کہا کہ جی گائے کا آپ گائے ہی رہنے دیتے ہیں. اب یہ جو گائے والا پورا واقعہ ہے اگر آپ اس کو گائے رہنے دیتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 68 وغیرہ ہے. یہ جو پورا کہانی کہ گائے کا رنگ کیسا ہو اور کس طرح سے ہو اور پھر وہ نہ ہل چلاتی ہو نہ کچھ کرتے ہو، اس کو پورا پڑھ لیجیے گا کیونکہ وقت کافی لگ جائے گا، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو وہ اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تو پھر ذبح کر دیا. بالفرض اگر ہم اس روایتی ترجمے کو صحیح مان لیتے ہیں اور گائے ہی مان لیتے ہیں تو کیا یہ آج کے لیے کوئی ہدایت ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے؟ یہ تو اساطیر الاولین بن گیا، پہلوں کی کہانی ہے. تو یہ تو تکبر کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلوں کی کہانی نازل کیا ہے. جو اللہ کے ماننے والے ہوتے وہ تو خیر تلاش کرتے ہیں، وہ اس میں ہدایت تلاش کرتے ہیں، اس میں اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہدایت کیا مل رہی ہے؟ تو اگر آپ کو گائے سے ہدایت مل رہی ہے، گائے ذبح کر کے اساطیر الاولین بنا کر، تو بھائی ایسی ہدایت آپ کو مبارک.
میں ہدایت اس کو سمجھتا ہوں جو قابل عمل ہو، اور قرآن میں ایسے ہی احکامات ہیں جو ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہوں، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک وہ قابل عمل رہے گا۔ وہ ایسا کوئی پہلے والی کہانی نہیں بنی رہے گی کہ وہ موسیٰ کے زمانے میں گائے کو ذبح کر دیا تھا اور گائے کو یوں کر دیا اور اٹھ گئی اور یہ ہو گیا، وہ کہانیاں ہیں اور وہ قرآن سے باہر کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات پر اگر نازا ہو تو چلیں کوئی بات نہیں، ان کی مرضی۔ اسی طرح یہ سور کے ترجمے میں کہ یہ جی سور اور خون وغیرہ جو حرام کے حلال کے اوپر کیا تھا کہ یہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور بیکار سی غلط سی باتیں ہیں۔ میں اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس آیت کو اگر آپ پوری طرح سے پڑھیں 5 کی 3 جو سورہ مائدہ کی 3، تو اس عمل میں خود ان کے ہی ترجمے میں آ رہا ہے کہ آج کے دورانی من الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اگر آپ کے سور کھانے سے یا نہیں کھانے سے کسی کو کوئی مایوسی ہوتی ہے تو بتائیں۔ اگر آپ سور نہیں کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، کفار اس سے مایوس ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو رہے، تو پھر اللہ کی آیتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تو آپ کے نظام سے لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ کیسا نظام ہے، کہ کس طرح کا لے کر آ رہا ہے، کیسا امن دیا جا رہا ہے، وہ بات اس کی چل رہی ہے اگر آپ اس کو صحیح سمجھا، اور اسی میں دین مکمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا دن صرف کھانے پینے میں مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز نہ کھاؤ تو دین آپ کا مکمل، اور یہ چیز کھا لو تو دین مکمل، تو بھائی کھانے پینے والا دن مولویوں کو ہی مبارک ہو، اور یہ کھانے پینے والا دین انہی لوگوں کو مبارک ہو جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ یہ تو سلامتی والا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے، ایسا نظام ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سن لیجئے گا جو میں نے اس کا ترجمہ کر رکھا ہے۔ تو یہ اس نظام کی بات ہو رہی کہ واقعی ایسا نظام آ جائے تو کفار آج بھی مایوس ہوں گے کہ یہ کون سا نظام آ گیا، کیونکہ انہیں اپنی حکومت ذاتی بھی محسوس ہو جائیں گی۔ یہ پھر وہ نظام مکمل ہوگا اور پھر نعمتیں سامنے آپ کے آ جائیں گی، اور یہ سلامتی والا نظام دنیا کو بھی نظر آئے گا، وہ اس طرف بھاگیں گے۔ تو میں اس کی بھی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ خود ان کے اپنے ترجمے ہی میں وہ تضاد آ جاتا ہے کہ اس میں خیر اور بھلائی کے پہلو نہیں ہے بلکہ اساطیر الاولین بن جاتا ہے، اور یہ یعنی بے ہنگم بے ڈھنگی سے آیت بن جاتی ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ کھاؤ پیو، اور اسی میں پھر کفار مایوس ہو رہا ہے، اور کفار مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج جو مسلمانوں نے اپنے پر جو کچھ کر رکھا ہے، وہ شراب نہ پئیں، وہ سور نہ کھائیں، اس سے کون سا کافر مایوس ہوتا ہے؟ وہ اگر کھا پی لیں جب کون سا مایوس ہوتا ہے؟ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو نظام اور سسٹم کی ہو رہی ہے کہ ایسا نظام لے کر آؤ جو سلامتی والا نظام، آپ سلامتی والا نظام لے کر آئیں گے، اس سے کفار مایوس ہوگا، اور آج بھی ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن نہیں کریں گے تو وہ تو خوش ہیں، جیسے آج پاکستان میں اسلام کا نام لے کر بڑا غرق کر رکھا ہے ان جیسے ہی انصاری جیسے مولویوں نے، کیونکہ ان کو اسلام سے تو دور کا تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی بریلوی بھی ہیں اور وہ دیوبندی بھی ہیں اور بے انتہا فقہ پرست کے شیعہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، سب اپنے اپنے دین کے، اور وہ اسی طرح چیلنج دیا کرتے ہیں بچوں کی طرح کہ قیامت تک میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ چھٹی کا بچہ اگر بی ایس سی کے طالب علم سے سوال کرے تو بی ایس سی کا طالب علم کیا کرے گا؟ بیچارہ ہنس کر ہی رہ جائے گا کہ بچہ ہے کیا بولا جائے۔ جب وہ شعور کی اس سطح کو پہنچے گا تو خود بخود اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کون سے بے ڈھنگ سے سوالات کر رہا تھا، کون سے بے ڈھنگی سوال کر رہا تھا، واقعی قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب آئیے جو پھر اس نے کہا ہے کہ اونٹنی والا معاملہ کہ اللہ نے سالے کی جگہ ناکا کیوں کہا، تو ناکا کا مطلب ناکا کیوں کہا یہ تو بہرحال اللہ ہی بتائے، کیونکہ اللہ اس کو قرآن کیوں کہا، یہ سوال آ جائے کہ اس کتاب کو قرآن کیوں کہا، موسیٰ کو جو کتاب دیا اس کو قرآن کیوں نہیں کہا، ابراہیم کو جو کتاب دیا اس کو قرآن کیوں نہیں کہا، صالح کو جو کتاب اس کو قرآن کیوں نہیں کہا۔ تو اسی طرح یہ بات اللہ نے نام دے رکھا ہے، اب وہ کس لیے دیا۔ اب ناکا کا مطلب اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ قدیم جدید عربی میں ناکا اونٹنی کو ہی کہا جاتا ہے، تو وہ قدیم جدید عربی تک آپ پہنچے ہی نہیں، آپ کی علمی سطح ہی اتنی ناپختگی والا ہے، اتنا بچکانا ہے کہ آپ اس کے آگے پہنچ نہیں پائے۔ اگر آپ صرف المنجد اٹھا کر دیکھ لو تو اس میں بھی ناکا کا مطلب اونٹنی کی طرح جو دانے نکل آتے ہیں اس کو بھی ناکا کہا جاتا ہے، اونٹنی کی طرح جو ستارہ نظر آتا ہے اس کو بھی ناکا کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی علمی وسعت اتنی ہو تو آپ وہ بات کریں گے نا، آپ تو کنویں کے میڈک ہیں اور اسی میں بہکنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ اساطیر الاولین بنا رہے، اور اس سے ہدایت لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کہانی بنا کر رکھیں، جب تو آپ کو مانا جائے گا، اگر آپ کہانی نہیں بناتے تو آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ خرافات آپ کی ذہنی پیداوار ہے، یہ آپ کو ہی مبارک ہو، ہمیں اس طرح کی حرکت زیب نہیں دیتی، جو اللہ کا ماننے والوں سے زیب نہیں دیتا، اور وہ جاہلوں سے الجھتا بھی نہیں ہے، سلام کرتا ہوں نکل جاتا ہے۔ تو جاہلوں سے مخاطب ہونا میرے شیوا بھی نہیں ہے، لیکن انتہائی مجبوری میں چند افراد کی مخصوص خواہشات پر میں صرف یہ جواب دے رہا ہوں، اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس کہ میں فضول لوگوں کی باتیں سنوں اور اس کی طرف جاؤں۔ میرا کام تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتاتے ہیں، میری غلطی آپ دلائل کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، میں بے شک اپنی اصلاح کر لوں گا، میں ہر درم نہیں ہوں، نہ میں فتوی باز ہوں، لیکن بغیر دلیل کے صرف اس طرح کہا کہ نہیں جی اس کو ہم پہلے بھی کہانی آپ بنا کر رکھیں اور اسی طرح ہدایت ہے، تو ایسی ہدایت آپ کو ہی مبارک ہو، اس ہدایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ
ناکا جو ہے وہ قرآن میں کتنی جگہ ہے وہ میں بھی پہلے بتا چکا ہوں. میں سب آیتوں کو لیتا تو بہت طویل وقت لگتا, تو میں نے تو خود کہا تھا کتنی جگہ آیا ہے, ایک جگہ سے سمجھایا تھا. اب انہوں نے دوسری جگہ لے لی سورہ شورا کی 26 کی, کہ دیکھیے ان کے لیے ان کا گھاٹ ہے اور اس کے لیے اس کا گھاٹ ہے. یہاں گھاٹ کا تو لفظ ہی نہیں ہے. اگر آپ اچھی طرح سے سمجھیں تو بات آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب قرآن یعنی اللہ کی کتاب کی بات چل رہی ہے. اس کتاب کا نام ہی ناقۃ اللہ رکھا تھا, جس طرح آج اس کا نام قرآن رکھا ہوا ہے. تو وہاں بھی یہی ہے, وہاں صاف کر کے قالا ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم, یہ 26 کی 155 ہے کہ یہی وہ ناقہ ہے. یہی کہتے کہ یہی وہ ناقہ ہے, کہا یہی وہ ناقہ ہے, اس کے لیے سرابی اور تمہارے لیے سرابی. وہ معلوم دورانیہ ہے, معلوم دورانیہ جس میں علم موجود ہے, علم جمع ہو. یہ معلوم اردو والا معلوم نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہے, جس میں علم جمع ہے, علم موجود ہے, علم موجود ہے, علم کا دورانیہ. تو یقینی سی بات ہے آپ اپنے علم کے مطابق سمجھ رہے ہیں, میں اپنے علم کے مطابق سمجھ رہا ہوں. علمی سطح جس کی جتنی بلند ہوگی وہ اتنا زیادہ ہدایت کے قریب ہوگا, جس کی کم ہوگی وہ کم سمجھے گا. یقینی سی بات ہے کہ اسکول کے بچے اور کالج کے بچے اور یونیورسٹی کے بچے ایک ہی بات کو ایک طرح سے نہیں سمجھ سکتے. اس میں بڑا فرق آتا ہے. اسکول کے بچے کو سمجھنے کے لیے اس سطح تک آنا پڑے گا. اب وہ شعور کی سطح کو اگر اس کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی طرح سمجھائیں گے چھٹی کے بچے کو, تو وہ کیا سمجھے گا بیچارہ, کچھ نہیں سمجھ پائے گا. شرب کہتے ہیں سیراب ہونے کو. تو یقینی سی بات ہے جو اللہ کے ماننے والے اللہ کی کتاب سے سیراب ہوتے ہیں, اور جو غیر اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے علم جس میں ان کا علم موجود ہوتا ہے اس کے سے سیراب ہوتے ہیں. جیسے آج کے مسلمان بخاری سے سیراب ہو رہا ہے, یا صحیح اربع سے, یا صحیح ستہ سے, یا اپنے اپنے اکابرین کی کتابوں سے, یا انصاری جیسے ملاؤں سے سیراب ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی, اگر اس طرح برائی سے داخل ہوں گے تو پھر انہیں دردناک سزا پکڑے گی. یہ اسے چھونے ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. مس چھونے کو کہا ہی نہیں جاتا. اگر مس چھونے کو کہا جاتا تو جب آتا اولا مستم النساء, تو جب تم عورت کو چھو, جب وضو کر لو, وہاں ترجمہ کر کے دکھائے نا, اس طرح قطعی نہیں سکتا. مس کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو. تو اسی لیے کہہ رہا ہے ولا تمسوا بسوء, اور تم اس میں داخل ہو کر برائی کو حاصل نہیں کرو. فیاخذکم, کے پس تمہیں پکڑ لے عذاب یوم عظیم, انتہائی دورانی کی سزا. یقینی سی بات ہے جب اللہ کی کتاب کو آپ ناکارہ کر دیں گے, باندھ کر دیں گے, عمل کے قابل نہیں بنائیں گے, اسے اساطیر الاولین بنا کر رکھ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ برائی کو ہی اس سے داخل ہو کر حاصل کریں گے, برائیاں ہی حاصل کریں گے کہ نمازیں پڑھو 5 وقت, جو کہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اسے آخر بھی کر دیں گے, یعنی بے نتیجہ بنا دیں گے, بانجھ بنا دیں گے, اور بعد میں پھر ندامت کرنے والے ہی رہ جائیں گے. لیکن ندامت تو جب ہوگا جب سمجھ میں آ جائے. جب تک شعور کی سطح اتنی بلند نہیں ہوگی, سمجھ ہی میں نہیں آئے گا, وہ نادم بھی نہیں ہوں گے. یہ تو بہرحال بعد میں لوگ نادم بھی ہو گئے, اس طرف بھی نہیں جا رہا ہوں. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ جی وہ آیت جو ہے دراصل یہ معجزہ ہے. معجزہ تو قرآن میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ ایسا خرافات عمل دیتا ہی نہیں جو آج قابل عمل نہ ہو. غیر ایسی یعنی ایسے عمل جس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو ایسی معجزہ جادوئی حقیقت قرآن نہیں ہے. قرآن تو ایک حقیقت ہے, ایک سچائی ہے. اللہ کے احکامات سچائی والے ہیں جو ہر ایک کر سکتا ہے اور ہر ایک کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی خاص کے لیے ہو جائے اور باقی کے لیے ہو ہی نہیں. تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی الگ الگ گھاٹ بنا دیا گیا اور کوئی پھر آیت کے طور پر نشانی کوئی معجزہ مانگ رہا ہو. اب جیسے 15 کی 10 میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اور قرآن چاہتے ہیں کہ قرآن بدل کے جاؤ. آیت کیا وہ قرآن کو بدل کر دینا چاہتے ہیں 10 کی 15 میں, خود انہوں نے بھی حوالہ دیا ہے. تو اس کو آپ سرا صحیح سے پڑھ تو لیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی 10 کی 15 میں. یہ تو چاہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور دے دو. تو قرآن کے علاوہ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن کے علاوہ آپ کوئی بات دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ ہدایت سے دور ہو جائیں گے. تو وہ تو خود کہہ رہے کہ ہم نے تو قرآن ہی دیا اور کچھ دیا ہی نہیں ہے, تو باقی کیسے کچھ دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس میں جو کہہ رہے کہ آیتیں دینا, تو آیت کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کو معجزہ کہا گیا ہو. معجزے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج بھی معجزہ لے کر آ جاتے ہیں. یہاں پر صاف لفظوں میں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری آیتیں بیان کی ہوئی یعنی واضح آیتیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں, ایتے بقرآن غیر ھذا, کہ دو اس قرآن کو علاوہ اس کے جو اور بدلو یا اس کو بدل دو. تو جواب کیا ہوتا ہے؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہو یہ ہو نہیں سکتا میرے لیے کہ میں اسے بدل دوں اور میں پیش کر دوں اپنی نفسیات سے, اپنی سوچ سے. اگر میں اتباع کرتا ہوں اگر میں اتباع کرتا ہوں الا ما یوحی, صرف وہ جو حکم کیا گیا الیہ میری طرف. یقینی سی بات ہے مجھے اللہ کی کتاب سے جو ہدایت سمجھ میں آئی میں اسی کی بات کروں گا, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں. تو آیتیں سب قرآن کے اندر موجود ہیں. اب قرآن بدل کر دے دیں تو ایسی آیتیں تو پھر بخاری نے پوری کتاب دے دی اور آپ اس کی اتباع بھی کر رہے ہیں. آج کا مسلمان جو ہے وہ بخاری کی اتباع کر رہا ہے, قرآن کی اتباع نہیں کر رہا ہے. اللہ نے تو چیلنج دیا تھا تم اس جیسی کوئی 10 آیتیں بنا کے لے, ایک آیت بنا کر لے آؤ جو روایتی ترجمہ ہے آپ لوگوں کا.
تو بخاری نے تو پورے قرآن کو بدل کر دے دیا کہ یہ لو، اور آپ قرآن، اس قرآن پر آپ عمل کر رہے ہیں، بخاری والا قرآن پر جس میں 5 وقت کی نماز ہے، غیر قرآنی روزہ ہے، غیر قرآنی حج ہے، غیر قرآنی آپ کے تمام احکامات ہیں، وہ تابع داری والے عبادات والے جو جسمانی عبادات میں پوجا پاٹ میں لگ گئے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں، جس سے انسانیت کو بھی کوئی فائدہ نہیں، جس سے اپنے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ آپ نظام سے دور ہو جائیں، سلامتی والے نظام سے دور ہو جائیں۔ دین اسلام سلامتی والے نظام سے دور ہے، آج ساری دنیا سلامتی والے نظام سے دور ہے، اسی کی وجہ سے دنیا بھر میں جو وہ خوف اور حزن طاری ہے۔ یہ خوف اور حزن اسی وقت ختم ہوگا جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس سلامتی والے نظام کو نافذ کریں گے تو وہیں جا کر ہوگا۔ اگر گائے کو اس طرح کاٹا گیا تھا، ایسی تھی ویسی تھی، اور وہ کر کے کچھ کر دیا گیا تو موسیٰ ہی نے کیا، اس کے بعد دنیا میں کسی نے نہیں کیا، نہ اس سے پہلے کسی نے کیا۔ اگر یہ اونٹنی واقعی کوئی اونٹنی ہے اللہ کی، اللہ نے اونٹنی بھیج دیا کہ ایک دن پانی پیو تم اور ایک دن دوسرے، تو بھئی ایک دن پانی پینے سے رک جانا بڑا آسان کام ہے۔ آج تو لوگ ٹینکر میں محفوظ کرتے ہیں، مہینوں پانی ایک جگہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پیتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن نہیں پینا، ایک دن میں 2 دن کا ذخیرہ کر لیتے، ایک دن پینے دیتے، اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ وہ سیرابی جو اللہ کی کتاب سے آپ کو سربلندی تک پہنچا سکتی، آپ کو سر فخر سے بلند کر دیتی، اونٹنی کی طرح بلند ہو جاتے، اس سے ہٹ کر آپ نے کیا کیا کہ اسے کہانی بنا دیا، اور وہ اسے وہیں تک محدود رکھ دیا کہ اسی زمانے کی بات تھی، آج تو یہ ناقابل عمل ہے، ایسی کہانی کے طور پر لکھ دیا ہے قرآن میں، اس کا ہدایت سے قدم کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کا واسطہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں، جو آپ کا عمل ہے نتائج خود بتائیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آخر میں خلاصہ پیش کر دے رہا ہوں کہ ایس انصاری نے جو کچھ سوال کیا، نچوڑ اس کا سمجھ لیے، خلاصہ نچوڑ سب سے پہلے جو یہ کہا کہ ڈاکٹر شہاب عالم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو بھئی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کسی کا نام لے کر اس طرح سے چیٹنگ بازی کرنا اور اس طرح چیلنج کرنا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اور یہ اپنے آپ کو سستی شہرت کا قابل بنانا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے دینے کو تو آپ کسی کا نام لے کر تنقید کرتے رہیں۔ تو یہ تو اللہ کے رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا کہ تنقید کرنے والے نام لے کر تنقید کرتے رہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارا کام کہ اللہ کا احکام کیا ہے اس کو واضح کرنا ہے، اور میں بغیر کسی کے نام لیے ہی کروں گا۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے صرف اس کی وضاحت چاہیے۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، لہذا چاہے وہ ایس انصاری ہو یا اس قبیل کے دوسرے ملا، وہ کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات آ جائیں کہ وہ جو کہا کہ آپ گائے کا ترجمہ گائے ہی کر لیں، تو سورہ بقرہ میں آپ موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں، اگر گائے کو قتل کر کے اور کچھ کر کے کچھ نکالا گیا ہے تو وہ صرف ماضی کا قصہ رہتا ہے، اس کا ہدایت سے قتل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ قرآن میں اللہ کی آیتوں کو اساطیر الاولین بنا کر رکھ دیتے ہیں، دراصل یہی لوگ تکبر کرنے والے ہیں۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، جو ماننے والے ہیں وہ تو بھلائی کے ساتھ ہدایت لیتے ہیں، اگر انہیں ہدایت نہیں مل رہی اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور وہ قابل عمل نہیں ہے، جس سے کچھ اچھا عمل بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا، تو یقیناً وہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو آپ بے شک چاہے گائے کو ذبح کر کے ماضی کا کہانی قصہ بنا کر اساطیر الاولین بنا کر آپ اپنے آپ کو جس صف میں چاہے اس میں کھڑا کر لیں، کسی کو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فتوے کا اختیار کسی کو نہیں دیا، اللہ نے مفتی ہونے کا دعوت اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیا۔ جب اللہ کہہ رہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، سورہ نساء میں موجود ہے کہ تم سے فتویٰ مانگتے نساء کے بارے میں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اللَّهِ، کہو اللہ فتویٰ دے رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے رسول کو فتویٰ دینے کا اختیار نہیں دیا۔ تو یہ لوگ جو مفتی بنے پھر رہے ہیں، مفت خورے ہیں، صرف مال کھانے کے لیے، لوگوں کو ناحق گمراہ کرنے کے لیے، لہٰذا ان کی قطعی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو مرضی آئے وہ کرتا رہے، فتویٰ صرف اللہ کا چلے گا۔ تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ جی سور کا گوشت، وہاں جو لفظ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو میں نے لحم الخنزیر کا ترجمہ سور کا گوشت تو کیا ہی نہیں، تو آپ کس لیے سور کا گوشت اس کو کہہ رہے ہیں؟ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ لحم کہا جاتا ہے پیوستگی کو، اور خنزیر ناکارہ کو۔ آپ کی پیوستگی ناکارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جو مومن بنا رہا ہے، جو مسلم بنا رہا ہے، تو اسے ایک دوسرے سے اس طرح سے تعاون کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، ان کی پیوستگی ناکارہ نہیں ہوتی بلکہ کارآمد ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر آپ کی پیوستگی ناکارہ، آپ کے بھائی ہونے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں کہ ایک بھائی مر رہا ہے اور دوسرا بھائی عیاشی کر رہا ہے، ایک کے پاس 10 حج کے پیسے اور دوسرے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 روٹی ہے تو آپ بے شک اپنی 1 روٹی مار کر اپنے بھائی کو بھی زندہ رکھیں تاکہ دونوں مل کر کام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے خوراک 3 روٹی اور آپ کے پاس 2 ہی ہے تو آپ دینے والے بھی نہ ہوں، یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں آپ بے شک جو مرضی، اگر آپ، اور پھر اس آیت میں خود موجود ہے کہ اس سے کفار مایوس ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سور کا گوشت چھوڑ دینے سے
اور مردار اور خون بہا چھوڑ دینے سے کوئی کافر مایوس ہوتا ہے تو دکھا دیں عملی طور پر، اگر یہ آج دنیا میں موجود ہے. وہ کافر کو اس کی کیا ضرورت پڑے کہ آپ جو چاہیں وہ کھائیں جو چاہیں نہ کھائیں، اس سے اس کی کوئی مایوسی نہیں ہوتی. مایوسی جب ہوگی جب آپ اس کے نظام کو نافذ کریں گے. اس لیے اللہ نے اس کو سلامتی والا نظام کا دین اسلام کا ہے. تو دین اسلام کی بات اور ہے اور کھانے پینے کا آپ کا اسلام اور ہے. یہ ملاؤں کی مبارک ہے. اس کے لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. میں بھی آپ کو یہی جواب دوں گا، اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دے سکتا. اب آ جائیے کہ ناکا کی طرف، جو آپ نے 4 سوال کیا کہ اللہ نے ناکا لفظ کیوں استعمال کیا کتاب کے لیے. تو اللہ کتاب کے لیے مختلف نام استعمال کرتا ہے. اللہ نے قرآن الکتاب کے لیے استعمال کیا، تو کیا قرآن موسیٰ کی کتاب کو قرآن کہا تھا، ابراہیم کی کتاب کو قرآن کہا تھا، یا نوح کی کتاب کو قرآن کہا تھا؟ ہرگز نہیں. تو سمود کی کتاب کا نام ہی ناکا تھا، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا. اب وہ ناکا کس لیے تھا؟ کیونکہ ناکا کہا جاتا ہے جس سے آدمی فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کر سکے. اونٹنی بھی اپنا کھا کر سر بلند کرتی ہے، تو اس لیے وہ ناکا کہلاتی ہے. وہ آپ کو اس کے ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں کہ ناکا کیوں کہا جاتا ہے. اور قدیم عربی اور جدید عربی آپ جانتے ہی نہیں ہیں. اگر جانتے تو ناکا اس زخم کو بھی کہا جاتا ہے جو چھالے کی طرح اونٹنی کی طرح ابھار آ جاتا ہے، اس ستارے کو بھی کہا جاتا ہے جو اونٹنی کی طرح نظر آتا ہے. آپ نے صرف المنجد ہی دیکھ لیا ہوتا تو آپ کو عربی کا پتہ لگ جاتا. آپ انتہائی نابلد شخص ہیں اور انتہائی جاہلانہ انداز میں چیلنج کر رہے ہیں. یہ کام بچوں کا ہے، بڑوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کی شعور کی سطح بلند نہیں ہوگی آپ ایسے ہی بے شعوری بات کرتے رہیں گے اور بچوں کی طرح حرکتیں کرتے رہیں گے، کیا مطلب چیلنج دیتے رہیں گے. یقینی سی بات ہے جس کی شعور کی سطح بلند ہے وہ ایسے چیلنجز نہیں دیتا، وہ حق بات بتا دیتا ہے. تو جو آپ کی فہم ہے آپ بے شک بتا دیں، جو میری فہم کو میں بتا رہا ہوں. اور کسی کا نام لے کر نہ میں چیلنج کیا ہوں نہ آپ. ہاں اللہ نے ہمیں یہ ضرور اختیار دیا ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھیں. اگر کوئی غلط سمجھ رہا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ وہ بتا دیں. آپ فتویٰ دینے کا اختیار نہ رکھیں کہ کون کیا ہے اور آپ اس پر فتویٰ بازی نہ کریں. آپ کی جو فہم آپ اپنے بتاتے رہیں. میں نے کبھی آپ کا نام لے کر کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس طرح تو اگر آپ دیکھ لیں تو شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، وہ سارے اپنے اپنے مکاتب فکر کو لے کر چیلنج دیتے رہتے ہیں. کوئی رفع دین کا چیلنج دے رہا ہے کروڑوں روپے کا، کوئی بغیر رفع دین کا چیلنج دے رہا ہے. وہ آج تک چیلنج ہی رہتا ہے اور قیامت تک چیلنج ہی رہے گا، کیونکہ جواب ماننا ہی نہیں ہے. ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ انڈا سفید نہیں ہے، تو دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی انڈا سفید ہے ثابت نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ ہے سفید. اس کو کوئی نہ مانے، کہہ رہے نہیں جی یہ تو وہ آف وائٹ ہے، اس کو میں سفید کیوں کہہ دوں؟ تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس طرح الجھنے والے لوگ بہت ہیں، تو الجھاؤ میں نہ پڑیں. قرآن جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے. آپ اس میں نفسیاتی الجھن ڈالنا چاہتے تو بے شک ڈالتے رہیے، آپ کا مسئلہ ہے. تو اللہ نے اس لیے ناکا کہا ہے. اور پھر سمود ہی کے ساتھ ناقۃ اللہ اس لیے کہا کہ سمود کی کتاب کا نام ناکا تھا. تیسری بات جو آپ نے کہا کہ وہاں شرب کا آپ نے گھاٹ ترجمہ کیا، تو قطعاً کوئی گھاٹ نہیں. اللہ کے احکامات کو واضح کیا گیا ہے. جو لوگ احکامات کی اتباع کر رہے ہیں اس کے لیے بات ہو رہی ہے. اور وہ کتاب کیا ہے اس ناکا سے دیکھنا، ناقۃ اللہ کی کتاب میں دیکھنا کہ اللہ کے احکامات کیا، جو احکامات سمود نے دیے اپنی طرف سے نہیں دیے. جس طرح آج قرآن کے ساتھ لوگ بخاری کی یا فلاں اپنے اپنے اکابرین کی کتابیں ملاوٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم وہ نہیں، اللہ کے جو احکامات ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. آپ کو قرآن سے دکھانا پڑے گا اس کے احکامات کیا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ فذکر من یخاف وعید، تم یاد دہانی دو اور خوف بھی دلاؤ تو اس قرآن سے ہی دلاؤ. چوتھی بات جو آیت کا کہا، تو آیت کسی معجزے کو نہیں کہا جاتا. آیت اللہ اپنی کتاب کی آیت کو ہی کہتا ہے. اس لیے وہاں پر کہا ہے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل ڈالو. تو اللہ کے رسول کا میرے پاس تو قرآن ہی ہے، 10 کی 15 کو اچھی طرح سے پڑھ لیں کہ قرآن کے علاوہ کچھ دینا ہی نہیں ہے. اس طرح متعدد آیتیں ہیں، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، بہت زیادہ طویل وقت ہو جائے گا. میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. تمام سوالوں کے آپ کے جوابات ہو گئے ہیں. میں مزید بحث برائے بحث کا قائل نہیں ہوں، اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے. اور یاد رکھیں کہ میں کبھی بھی کسی کا نام لے کر کوئی تنقید نہیں کرتا ہوں. میرا طریقہ کار یہی ہے جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. کبھی کوئی غلط سمجھ رہا تو آپ بتا دو کہ صحیح کیا ہے. اب یہ اتباع کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ سمجھیں کہ جو صحیح اس کی اتباع کی جائے، جو غلط ہے اس کی اتباع نہیں کی جائے. السلام علیکم.